اگر آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو آنکھ میں کوئی ایسی آپ کی خرابی ہو گئی کہ جو آپ کو عکس نہیں دکھا رہی، آپ کے عکس اندر منتقل نہیں ہو رہا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ باہر نہیں دیکھ رہے ہیں، اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں مرنے کی مثال بھی ہے، سونے کی مثال بھی ہے۔ آدمی خواب میں سو جاتا ہے، آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، آدمی کی آنکھیں کھلی ہوئی بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ کھلی آنکھوں سے سوتے ہیں، لیکن وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ دماغ کی جو کارکردگی ہے عکس کو قبول کر کے دکھانے کی، وہ سسپینڈ ہے، معطل ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ دیکھنے کا عمل یہ ہے کہ ہم باہر کچھ نہیں دیکھ رہے، اندر دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم یوں دیکھ رہے ہیں، یوں آنکھ سے ہمیں نظر آیا درخت اور ہم نے دیکھا، لیکن جب تک اس درخت کا عکس ہمارے دماغ کی اسکرین پر نہیں بنے گا اس وقت ہم درخت کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے دیکھنے کا عمل یوں نہیں ہے، دیکھنے کا عمل یوں ہے۔ یعنی ہر آدمی جو ہے باہر نہیں دیکھ رہا ہے، اندر دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر دیکھنے کا عمل جو ہے وہ یہ ہوا کہ جسمانی خد و خال میں جو آنکھ ہے وہ نہیں دیکھ رہی، بلکہ جسمانی خد و خال کی آنکھ کو جو روح متحرک کیے ہوئے وہ روح دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کو غور سے سنیں کہ ایک آدمی مر گیا، جب آدمی وہ مر گیا آپ اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اگر بند نہ کریں تو آنکھ کھلی رہتی ہے، تو کچھ نہیں دیکھ رہا، وہ کچھ نہیں کھا رہا ہے، وہ کسی کو پہچان بھی نہیں رہا ہے، اس کے جسم کو اگر آپ کاٹ رہے ہیں تو اسے تکلیف بھی نہیں ہو رہی، اس کو اگر آپ گھسیٹ رہے ہیں تو کوئی مزاحمت بھی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی حیثیت جو ہے وہ اپنی ذاتی ہے ہی نہیں، جسم کی حیثیت ذاتی نہیں ہے، جسم تابع ہے روح کے۔ تو جب تک جسم کے اندر روح ہے اس وقت تک آپ کی آنکھ بھی کام کر رہی ہے، آپ کے کان بھی کام کر رہے ہیں، آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہے، آپ کا دل بھی کام کر رہا ہے، اور جیسے ہی روح نے جسمانی وجود سے اپنا رشتہ منقطع کیا، اب آپ کا کان بھی کام نہیں کر رہا ہے، آنکھ بھی کام نہیں کر رہی، کوئی چیز آپ کی کام نہیں کر رہی۔ بس ثابت ہوا کہ ہمارا دیکھنے کا عمل، سننے کا عمل، یا ہماری جسمانی حرکات و سکنات جتنی بھی ہیں وہ جسمانی نہیں ہے۔ جسم جو ہے ایک میڈیم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اگر روح جسم کے اندر ہے تو جسم کی حرکت موجود ہے، اگر جسم کے اندر روح نہیں ہے تو جسم کی حرکت خود بخود ختم ہو جائے گی، ہو جاتی ہے، جیسے آپ کا تجربہ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روح دیکھتی ہے تو اس وقت ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دو آنکھوں کی بجائے ایک اور آنکھ ہے، روح کی آنکھ، تو اس روح کی آنکھ کو تیسری آنکھ یا تھرڈ آئی کہا جاتا ہے۔ اسی صورت سے جب ہم حواس کا تذکرہ کرتے ہیں تو حواس میں 5 حواس ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں بارہا اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ 5 حواس سے الگ ہو کر بھی ہماری حصے کام کرتی ہیں۔ مثلا کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک دم آپ کے ذہن میں خیال آیا اور وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہو گئی، یا کوئی خطرہ درپیش ہے، اس کے بارے میں آپ نے خطرے کو محسوس کر لیا اور اس سے آپ کی حفاظت ہو گئی۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں چھٹی حص، یعنی 5 حواس کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور حص ہے جو 5 حواس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جسمانی زندگی میں جو 5 حواس کام کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، وہ تابع اس چھٹی حص کے، جس کو آپ روح کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ جب وہ چھٹی حص آپ کے اندر بیدار ہوتی ہے تو 5 حواس بھی آپ کے اندر بیدار اور متحرک ہو جاتے ہیں۔
اگر وہ چھٹی آپ کے اندر بیدار نہیں ہوتی، یعنی روح کی تحریکات نہیں ہوتی، تو آپ کے 5 حواس میں سے کوئی ایک حواس بھی بیدار و متحرک نہیں ہوتا۔ ہم جب خارج میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر چیزوں کے بارے میں خیالات آتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ اطلاع ملے گی، یہ چھت ہے، یہ گارڈر ہے، یہ لان ہے، یہ درخت ہے، یہ قمقمے ہیں، یہ آدمی ہے، یہ رنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہمارے اندر باطنی تحریکات نہ ہوں تو ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو نہ پہچان سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے خالی ذہن ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، ماحول کی تمام چیزوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خیالات اس کے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی زندگی میں ایسا، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا اربوں خربوں سالوں میں، اور نہ آئندہ گزرے گا، کہ کوئی آدمی خیالات آئے بغیر زندہ رہ سکتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی خیالات کے تانے بانے پر بنی ہوئی ہے۔ اگر خیالات